السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے کا بہت سا طبقہ ایسا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں اور بہت سے بڑے حضرات ایسے ہیں جن کو غسل کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا اور پوری زندگی ناپاکی میں گزر جاتی ہے۔ اس لیے غسل کے فرائض کا جاننا ہر مسلمان کے لیے پاکیزگی والی زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ کلی اس انداز سے کرنا کہ پورے منہ کے اندر آپ پانی کو پھیر لیں، اور جہاں تک بات ہے گرگرہ کرنے کی تو گرگرہ کرنا سنت ہے، مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ پانی میں نمک ڈال کر صبح کو گرگرے کرتے ہیں، ایسے گرگرے کرنا، ایسا گرگرہ کرنا فرض نہیں بلکہ یہ مستحب اور سنت ہے۔ کلی کرنا یہ فرض ہے۔ اور دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا۔ نرم ہڈی کہیں دماغ میں موجود نہیں ہوتی۔ بعض لوگ اس انداز سے پانی کو ناک میں کھینچتے ہیں کہ وہ دماغ تک پہنچ کر سانس میں بھی دشواری پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ چھوٹی انگلی جہاں تک آپ کی ناک میں داخل ہو سکتی ہے وہاں تک پانی کو پہنچایا جائے۔ اور لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر آپ کے ناک میں میل کچیل جم چکا ہے اور خشک ہو چکا ہے تو اس کو صاف کرنا اہم ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں اتارتے، آپ اپنے ناک کو نہیں صاف کرتے تو اس صورت میں آپ کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی تہہ میں پانی کا پہنچنا ضروری ہے، اور اگر پانی تہہ تک نہ پہنچا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا اہم فرض کہ پورے جسم پر اس انداز سے پانی کو بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اس میں کچھ مسائل ہیں۔ اگر کوئی آدمی پینٹ کا کام کرتا ہے اور اس کے جسم کے کسی حصے پر پینٹ لگا ہوا ہے اور خشک ہو چکا ہے تو اس صورت میں اس کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ جسم کی تہہ تک پانی کو پہنچانا ضروری ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے جسم کے کسی حصے پر ایلفی لگی ہوئی ہے تو اس ایلفی کو بھی اتارنا ضروری ہے۔ اگر ایلفی لگے ہوئے ہی وہ غسل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ خواتین کے لیے بھی بہت سے مسائل ہیں، جیسے کہ خواتین گھروں میں انگوٹھیاں پہنتی ہیں، اور اگر اس انگوٹھی کے نیچے اتنی تنگ ہے، موویبل نہیں ہے، تو اس انگوٹھی کے نیچے پانی نہیں پہنچ رہا تو اس انگوٹھی کا اتارنا بھی ضروری ہوگا۔ خواتین کانوں میں بالیاں پہنتی ہیں اور ان بالیوں کو پہننے کے لیے کانوں میں سوراخ بھی کیے جاتے ہیں، ان سوراخوں میں پانی کو پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اور کچھ خواتین نیل پالش کا استعمال کرتی ہیں۔ نیل پالش کے ساتھ تو وضو بھی نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ غسل کی بات کر لیں تو وضو کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ نیل پالش کو اتارا جائے کسی نیل ریموور کے ساتھ، اور غسل میں بھی اس کا اتارنا ضروری ہے۔ غسل کے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات اور سوالات کے لیے آپ ہمارے ای میل ایڈریس ibtihajinstitute@gmail.com پر ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور کمنٹس میں بھی آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔